بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے تحقیر۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی مسکین یا غیر مسکین کی تحقیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ خود پسندی، کینہ اور حسد جیسے افعال تکبر کا سبب بنتے ہیں۔ کبھی کوئی سوچتا ہے فلاں شخص مجھ جتنا پڑھا لکھا نہیں، اور کبھی کوئی شخص اس لیے تکبر کرتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس مجھ جتنی دولت نہیں، اور کبھی کوئی شخص اس لیے کسی کی تحقیر کرتا ہے کہ دوسرا شخص اس سے حقیر پیشے سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی مدد کرنی چاہیے اور سب کا احترام کرنا چاہیے، اور اپنی زبان سے کسی بھی شخص کو اذیت نہیں دینی چاہیے، اور کسی کو بھی اپنے سے پست تصور نہیں کرنا چاہیے۔ تحقیر کی کوئی بھی صورت ہو وہ حرام ہے۔ اگر اس نے کسی شخص کی دل آزاری کی ہو تو اس کا ضرر تحقیر کرنے والے پر بھی ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ اللہ کی کمزور ترین مخلوقات پر شفقت کی جائے۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی، اور انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ایک دن اس شخص نے راستے پر دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد گزر رہا ہے، جس کے سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو گناہ گار ہوں اور وہ عبادت گزار ہے، اگر کچھ لمحے میں اس عابد کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر بھی رحم کرے۔ دل میں سوچنے کے بعد وہ اس عابد کے پاس گیا۔ جب عابد نے اس شخص کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اس قوم کا سب سے بڑا عابد ہوں، یہ انتہائی فاسد ہے، اس کی یہ جرت کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ عابد نے اس شخص سے منہ موڑ لیا اور اس سے کہا کہ جناب، آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں افراد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے اعمال کا حساب بھی سن لو۔ اللہ فرما رہا ہے، میں نے اس گناہ گار کے تمام گناہ معاف کر دی ہیں، اور میں نے اس عابد کی تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دی ہیں۔